حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے نے کس ساتھ شروع کی ہے قصے، اس میں یہ آخری اپنے قسط کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. آگے پھر ان کے بعد جو ان کے بعد کے بزرگان دین ہیں ان کی زندگی کو سنیں گے. اس وجہ سے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل ابتدائی دور جو تھا وہ ہمارے سامنے کافی حد تک آ گیا، اور خصوصاً افراد سازی جو انہوں نے کی وہ آ گئے. اس کے بعد مکہ جانے کے بعد جو واقعات ہوئے اس کا آج ہم سنیں گے، لیکن واقعات کی بھرمار اتنی ساری ہے کہ اگر ہم قصے چالو رکھیں گے تو ہفتوں پہ ہفتے نکل جائیں گے، مہینے پہ مہینے نکل جائیں گے، لیکن یہ مضمون ختم نہیں ہو پائے گا. اس لیے یہ تو صرف چکھنے کے لیے ہے، ورنہ اصل تو اس کے لیے کتاب پڑھنی چاہیے، یا مستقل اگر اس کی آڈیو بک آ جاتی ہے تو وہ سننی چاہیے. اتنے یہاں پر تو سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک انشاءاللہ واقعات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. آج کی مجلس میں واقعات باقی ہے بہت زیادہ. گزشتہ مرتبہ ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مجاہدین تھے جنگ آزادی میں، فریڈم فائٹرز، ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے والے، اول قسط پہلی اینٹ بنیاد رکھنے والے ہندوستان کی آزادی کی، وہ سب کو برباد کر دیا. اور وہ جہاں جہاں جس علاقے میں گئے ان علاقوں کو انگریزوں نے اپنی بربریت سے برباد کر دیا. اسی میں تھانہ بھون بھی نشانہ بن گیا اور وہ 2 سال تک مکمل ویران رہا. یہ واقعہ ہم نے سنا تھا. اور اس کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کر لیا ہجرت کرنے کا. ان کے بہت سارے اور بھی مریدین اور خلفاء جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور بھی لوگوں نے چاہا کہ حضرت حاجی صاحب کے ساتھ وہ بھی ہجرت کر لیں، لیکن حضرت حاجی صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں رہو، اللہ تعالیٰ تم سے یہاں کام لے گا. اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایما پر ہجرت کر گئے. ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو اپنے ابتدا مکہ مکرمہ میں آنے کے وہ واقعات حاجی صاحب خود سناتے ہیں کہ جب میں آیا تو پہلے تو رہنے کا مسئلہ آیا کہ رہے کا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا کہ اس ٹائم پہ حیدرآباد میں جو نواب لوگ ہوتے تھے ان نواب لوگوں کا وہاں مکہ مکرمہ میں ایک رباط تھا. رباط ایک خانقاہ ٹائپ جگہ ہوتی ہے، عربی میں اس کو رباط کہتے ہیں. آج بھی وہاں پہ رباط چلتی ہے. تو وہاں پہ ایک رباط تھی، رباط اسماعیلی. تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، تو اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ جگہ ہم خالی کر دیتے ہیں، اب ویسے بھی وہاں کوئی رہتا نہیں ہے تو یہ حاجی صاحب کو دے دو. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جگہ بعد میں کسی مرید نے وہ جگہ خرید لی اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیے کے طور پر دے دی. آج بھی وہ رباط اسماعیلی موجود ہے. ہمارے جتنے بزرگان دین بعد میں گئے وہ سب وہیں رہتے تھے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی شروع میں وہیں رہتے تھے، اور بھی بہت سارے بزرگ، حضرت مولانا عاشق الہی برنی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وہاں رہتے تھے. تو رباط اسماعیلی بعد میں بہت بڑی خانقاہ بن گئی، حضرت حاجی صاحب کی برکت تھی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیخ ابن عربی نے قیام کیا ہے. شیخ ابن عربی اپنے زمانے میں یعنی کئی سال پہلے جب مکہ میں آتے تھے تو وہ یہاں رہتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ اتنا لمبا، حضرت حاجی صاحب کو کشف ہی ہوا ہوگا اور کشف کے ذریعے حضرت حاجی صاحب نے یہ بات کہی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو اسی جگہ رکھا جہاں اللہ کے ایک اتنے بڑے نیک بندے نے کئی سال عبادت میں گزارے تھے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے رہنے کا انتظام ہو گیا تھا، لیکن کھانے پینے کی یہ حالت آ گئی تھی کہ کھجور تک میسر نہیں آتی تھی. 9 دن مسلسل صرف زمزم کے پانی پہ گزارا کیا، کچھ بھی نہیں ملا. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر غیرت اتنی زیادہ تھی کہ کسی سے مانگنا اور سوال کرنا یہ ان کے یعنی مروت کے خلاف تھا. پھر بھی بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، اتنی زیادہ کمزوری آ گئی. تو ایک صاحب سے جو ان سے بے تکلفی تھی تو ان سے قرضے کی بات کی، مانگا نہیں قرضہ مانگا، یعنی واپس چکا دوں گا. تو پتہ نہیں انہوں نے انکار کر دیا. اس دن حضرت حاجی صاحب نے یہ وعدہ اور عہد کر لیا کہ آج کے بعد کبھی بھی کوئی چیز کسی سے مانگنی نہیں ہے، جو حال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر راضی، ہر حال پہ راضی. تو خیر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوا. 90 دن خواب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، جو سلسلہ چشتیہ کے
سرکھیل ہے. تو حضرت خواجہ صاحب نے یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ حضرت خواجہ صاحب اکیلے نہیں تھے، اور بھی بزرگان چشتیات ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب در کھول دیے، راستے کھول دیے، خزانہ غیب کھول دیا، اس کی چابی آپ کو دے دی ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے تو آپ سے معرفت کا فیض چاہیے، یہ سب نہیں چاہیے. تو پھر یہ جواب آیا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا مل جایا کرے گا. تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ کھول دیا کہ اس کے بعد کبھی بھی فقر کی حالت نہیں آئی. بلکہ علماء چشتیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان قربانیوں کی برکت سے چشتیہ سلسلے کے بزرگوں پر اس لائن کی اب حالات نہیں آئیں گے فقر کے، کیونکہ حضرت حاجی صاحب نے اتنا سہ لیا تو اب یہ حالات نہیں آئیں گے. ایسے آج بھی بہت سارے علماء چشتیہ، بزرگان چشتیہ فرماتے ہیں، اور ہوگا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے. تو خیر، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے بعد شہرت وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی، اور ان کا نام ہو گیا، اور چوک در چوک وہاں کے لوگ بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے لگے، اور پھر یہ فقر و تنگدستی کے حالات بظاہر ختم ہو گئے. لیکن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے باوجود بھی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. ان کی زندگی ویسی ہی تھی، ان کی زندگی ویسی ہی تھی، بالکل سادہ انداز میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں وہ کچھ تقسیم کرنے آیا. کیا تقسیم کر رہا تھا؟ وہ ایک ایک آنی تقسیم کر رہا تھا. یعنی یوں سمجھو کہ اپنے یہاں روپیہ ہوتا ہے، روپیے کا 100واں حصہ پیسہ ہوتا ہے، وہ ہے کہ وہ کچھ ایک ایک پیسے تقسیم کر رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس اتنے سب لوگ، اور کوئی نہ کوئی آتا تو حضرت حاجی صاحب کو کچھ ہدیہ دے کر گیا، کچھ ہدیہ دے کر گیا. یعنی حضرت حاجی صاحب کا لباس وغیرہ تو ایک دم سادہ ہوتا تھا، لیکن آس پاس سب چیزیں دیکھ کر اس نے حضرت حاجی صاحب کو چھوڑ دیا کہ ان کو کیوں دوں، یہ تو مطلب فقیر نہیں لگتا ہے. تو حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، میں بھی فقیر ہی ہوں، یہ تو لوگ دے کر جاتے ہیں تو ہوتا ہے. یعنی اپنی فقر کا اظہار کیا کہ اس سے میں مستغنی نہیں ہوں. فقر اپنے آپ کو فقیروں کی اس میں ہی شمار کرنا پسند کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نظام کیا. خیر، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی اس کے باوجود باقی رہے. ان کی زندگی میں، طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. عجیب عجیب ان کی باتیں ہیں کہ بھائی سلائڈ چینج کرنا میں بھول جاتا ہوں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں. ان پر توحید کا غلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ. یعنی وہ کوئی توحید کیا ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا. وہ ہر چیز میں ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی تھی، ہر چیز میں. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آج کل جو مکہ مکرمہ پر جس بادشاہ کی حکومت ہے اس کا ظلم بہت ہے، یعنی بہت ظالم آدمی ہے وہ. تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا مت کہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا قہر اور غصہ ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا نرم ہے، جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے. تو ابھی اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، یعنی ہر چیز میں نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی تھی. ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں. ایک بہت مشہور تصوف کی اصطلاح ہے وحدت الوجود. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں صرف ایک اللہ نظر آنا. حضرت حاجی صاحب کہتے تھے کہ بھائی ایک اللہ ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں. باقی جو کچھ نظر آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان کے مظاہر ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار ہے، تو جہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ کا قہر یعنی غصہ ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ اس کی تشریح بہت اچھی کی، لیکن تو خیر ان پر توحید کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اسی کا یہ اسکرین پہ واقعہ لکھا ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ میں تھے تو وہی کسی نے شکایت کی کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات کا بھی ظہور ہو رہا ہے. وحدت الوجود کے بارے میں آپ لوگ کو ابھی بتایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ ہر چیز میں صرف اللہ ہی اکیلا ہے، اور جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ کی الگ الگ صفاتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو، حضرت حاجی صاحب یہ فرماتے تھے کہ دیکھو، ہر انسان کے اندر یہ ظرف اور یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے.
حضرت حاجی صاحب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، لیکن ہر ایک کے اندر یہ ظرف نہیں ہوتا ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ اگر وہ یہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ابھی اس کا کامل یقین نہیں ہے، ابھی وہ اس درجے کو نہیں پہنچا ہے، تو الٹا وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اولاد کا انتقال ہو گیا، اب اس موقع پہ اگر اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ، صبر کر، تو یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ اس پر خوش ہونے گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور وہ اتنا کامل آدمی نہیں ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو الٹا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیتا ہوں، یعنی حضرت حاجی یہ بات میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرز تربیت، ان کی تربیت کرنے کا طرز یہ بہت مشہور ہے کہ ہر سالک اور ہر مرید کے لیے علاج الگ ہوتا تھا، ان کے یہاں ہر مرید کے لیے الگ علاج ہوتا تھا۔ اس کے لیے ایک مثال حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب کے سامنے بہت سارے مریدین بیٹھے تھے، ایک ایک مرید آتا تھا اور اپنے احوال بیان کرتے تھے، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی قاسم تم تو اپنے کوئی احوال سناؤ، تو کہا کہ میں کیا سناؤں، میں تو جب ذکروں کے لیے بیٹھتا ہوں تو اتنا زیادہ مجھے اپنے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں، اتنا زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو میں کیا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے، تو آگے کے احوال تو میں کیا سناؤں۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے الگ الگ صفات ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ کی صفت علم ظاہر ہوئی ہے، اس لیے تمہارے سے یہ کام لیا جائے گا، اس سے تم فکر مت کرو، تم جس میں لگے ہو اس میں لگے رہو۔ یہاں پر یہ تربیت کی، بعد میں چل کے حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو میری زبان بنا دیا ہے، میرے دل میں جو علوم اترتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کے طور پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو استعمال کیا، اور بعد میں سب نے دیکھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا علم کیسے چمکا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت الگ طریقے سے کی، اسی طریقے پہ ہر مرید کے لیے الگ علاج ہوتا تھا حضرت حاجی صاحب کا۔ اس پہ ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور یہ آدمی ان کا تذکرہ گزشتہ قسط میں بھی آ چکا تھا کہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی وہ تھے جو اس انگریزوں کے زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر جتنے پادری اور جتنے یہ فادر لوگ ان کے پریسٹ یہ کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے اور چیلنج کرتے تھے الگ الگ چوراہوں پر جا کر، اور کرسچینٹی کو ہندوستان میں پھیلانے کے لیے بہت سارے لوگ کے طریقے تھے، مشنری تھی، تو وہاں رحمۃ اللہ کیرانوی ہر چیلنج کو قبول کر لیتے اور ان سے مناظرہ کرتے تھے، ہر جگہ جیت جاتے تھے۔ ان کا انگریزوں کا سب سے جو بڑا پادری تھا وہ خود اسٹیج چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور بعد میں وہ بھاگ کر ہندوستان سے بھاگ کے گیا تھا ترکی میں اس زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی، اور وہاں اس نے بڑے بڑے علماء کو چیلنج کیا تھا، اور وہاں کے سلطان نے خود مناظرہ کروایا تھا، لیکن وہاں کے علماء ہار گئے تھے اس کے سامنے، وہ جیت گیا تھا، تو سلطان کو بہت افسوس ہوا تھا، اور سلطان نے مکہ کے اندر یہ پیغام بھجوایا تھا کہ جو بھی اس پادری سے مناظرہ کر سکتا ہو وہ آئے، اور اس وقت رحمۃ اللہ کیرانوی مکہ پہنچ چکے تھے، کیونکہ مجاہدین کے ساتھ وہ بھی حصہ لینے والے تھے ہندوستان کے 1857 کی جنگ میں، تو ان پہ بھی حالات آ گئے تھے، گزشتہ مرتبہ یہ بات آئی تھی تو وہ بھی مکہ چلے گئے تھے، تو جب وہ مکہ پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ تو وہی پادری ہے جو میرے ساتھ جسے مناظرہ کیا تھا اور جو بھاگ گیا تھا، اور وہاں اس نے علماء کو ہرا دیا، چلو میں جاتا ہوں، تو وہ مکہ سے گئے ترکی، اور استنبول میں جو قسطنطنیہ کہلاتا ہے وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے مناظرے کے لیے سلطان کو کہا کہ میں آ گیا ہوں، میں اس سے تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے، تو وہ پادری جس نے ان علماء کو ہرا دیا تھا اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ آؤ میرے سامنے جو بھی آ سکے، اس کو جب پتا چلا کہ ہندوستان کے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی آئے تو وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ سلطان بہت خوش ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان کو بہت بڑا مرتبہ ملا، سلطان کے پاس حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کو بہت بڑا مرتبہ ملا، پھر وہ وہیں شفٹ ہو گئے، مائگریٹ ہو گئے، وہیں رہتے تھے۔ وہ حضرت حاجی صاحب کے پاس آئے، حاجی صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، حاجی صاحب کو بڑا مانتے تھے اپنا، حضرت حاجی صاحب مکہ میں تھے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بہت فقر و فاقہ ہے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ کا خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سلطان کے سامنے آپ کا تذکرہ کر دوں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے جو جواب دیا اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے ایک بات تو یہ کہی کہ دیکھو اگر آپ وہاں میرے تذکرہ کرو گے تو وہی ہوگا میرے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوا، یعنی کیا،
یعنی یہ ہے کہ میری تعریفات سن کر وہ خوش ہو جائے گا اور مجھے بہت زیادہ نوازے گا اور مجھے بھی قسطنطنیہ یعنی استنبول بلا لے گا، تو بیت اللہ سے میں دور ہو جاؤں گا اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سلطان، غالباً سلطان عبد الحمید کی بات ہے یہ، وہ عادل ہے، عادل یعنی انصاف والا ہے، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ انصاف والے بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے، عادل بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عرش کے سائے میں جو 7 لوگوں کو حصہ ملنے والا ان میں عادل بادشاہ بھی ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے آپ کو عادل بادشاہ کی دعا سے بے نیاز بھی نہیں سمجھتا ہوں، یعنی مجھے اس کی دعا کی ضرورت ہے۔ تو اب ایک کام کرو، تم دعا کی درخواست کرنا۔ پھر کہا کہ لیکن دعا کی درخواست کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے درویش آدمی کا بادشاہ یعنی دنیا دار لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اب ایک کام کرو، لیکن دعا تو چاہیے اس کی مجھے، تو ایک کام کرو، میرا سلام عرض کر دینا۔ سلام عرض کریں گے تو جواب میں وعلیکم السلام کہے گا، سلام بھی دعا ہے، تو میرے لیے دعا ہو جائے گی۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا بھی وہ نہیں سمجھا کہ مجھے اس کی دعا کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو یہ، لیکن دنیا سے اتنی دوری بھی۔ یہ جو کامل اعتدال ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حضرت حاجی صاحب کو نصیب ہوا تھا، اور موقع موقع پہ برجستہ ایسی باتیں بیان کرنا اور درمیانی راستہ اختیار کر لینا، تربیت کرنا، یہ حضرت حاجی صاحب کا کمال تھا۔ ہر مرید کے لیے الگ علاج، ہر مرید کے لیے الگ علاج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی دو لوگ آئے اور کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ والا رستے سے جانا۔ دوسرا آدمی آیا، اس کو فوراً اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ تمہیں نے یہ والے رستے سے جانا۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ جس نے بات پہ عمل نہیں کیا وہ بہت زیادہ پریشانی میں پڑ گیا کہ حضرت حاجی صاحب نے جو بتایا تھا وہ رستے پہ چلے جاتا، تو اس کے لیے یہ فائدہ تھا نا، اس کے لیے فائدہ تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا، تو کہا کہ وہ جب آیا تو اس وقت میرے دل میں یہ آیا کہ بھائی اس آدمی کو یہ رستے سے جانے میں فائدہ ہے، نہیں اس وقت یہ آدمی یہ، یعنی ہر ایک کے لیے ایک ہی ڈنڈا اور ایک ہی لاٹھی تو ہوتی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ علاج ہوتا ہے۔ یہ تو خالی ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات ایسے ظاہر کی ہے، ورنہ وہ حضرت حاجی صاحب کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے خلفاء بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے خلفاء اور پھر ان کی زندگی کے اندر، ان کے خلفاء کی زندگی کے اندر جو ہم کو رنگ دکھتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے کا جو طرز دیا تھا وہ ان کی امتیازی شان تھی، ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہر بزرگ کے اندر کچھ نہ کچھ امتیازی وصف ہوتا ہے، تو حضرت حاجی صاحب کے اندر یہ والا وصف بہت زیادہ ظاہر ہوتا تھا، اسی لیے ایک دم الگ الگ مزاج کے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، الگ الگ مزاج کے، کوئی کیسا مزاج کا، کوئی کیسا مزاج کا۔ ایک مرتبہ ان کے پیر بھائی، یعنی ان کے سیم درجے کے پیر بھائی، کہ جن دونوں کے شیخ ایک حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میرے دل میں اتنی خطرناک طور پر اتنی شدت کے ساتھ موت کی تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں رہو ہی نہیں اور یہاں سے چلے جاؤ، تو میں کیا، حالانکہ حدیث کے اندر تو موت کی تمنا کرنے سے ممانعت آئی ہے کہ مت کرو موت کی تمنا، تو میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ ارے خوش ہونے کی ضرورت ہے تم کو، تو مبارک ہو تم کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مقام عطا فرمایا، ولایت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ، یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب دیکھو اتنی گہری نظر، اور سامنے کون ہے، حافظ امین شہید، جو خود اتنے بڑے بزرگ۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ دیا تھا اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ان کی باتوں سے کچھ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، یہ درجے سے بات یاد آئی، اور اس نے دل میں آ کے سوچنے لگا کہ حافظ امین شہید کا درجہ بڑا کہ حضرت حاجی صاحب کا درجہ بڑا، وہ ایسا دل میں سوچنے لگا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ بے ادبی کی چیز ہے، مرتبے کا سوچنا ہے کہ کون بڑا نے کون چھوٹا، یہ بے ادبی کی چیز ہے، ہم کون ہوتے طے کرنے والے۔ تو خیر اس طرح کے الہام اور کشف کا واقعات بھی بہت زیادہ ہیں ان کے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، پیچھے یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ادب کی جو چیز تھی وہی بہت زیادہ تھی۔ جیسے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ جب وہ مدینہ گئے تھے تو مدینہ کے اندر اس زمانے کے اندر تو ایسے روڈ نہیں تھے، پتھریلی زمین تھی، اور وہاں کی گرمی تازی مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک مدینہ میں رہے، ہم حضرت نانوتوی کی زندگی میں سنیں گے، تب تک انہوں نے بغیر چپل کے گھومے وہ، اور ان سے جو ہٹے کٹے لوگ تھے وہ سب کی ہمت بھی ہار گئی تھی، لیکن حضرت حاجی صاحب بالکل پتلے آدمی، حضرت نانوتوی، لیکن اسی طرح گھومتے تھے۔
क्यों? अदब की वजह से। और फिर हजरत हाजी साहब के बाद के जितने भी बुजुर्गाए दीन है, उलमाए देवबंद के अंदर भी ये चीज बहुत ज्यादा दिखती है। ये कहाँ से आई? हजरत हाजी साहब से आई। उन पर अदब का इतना ज्यादा गलबा था, इतना ज्यादा गलबा था कि उन्होंने पूरी जिंदगी यानी शोर के बाद पैर फैलाकर नहीं सोए। वो पैर फैलाकर नहीं सोए। खादिम ने पूछा कि ऐसा क्यों करते आप? तो कहा कि मुझे अल्लाह ताला का इतना इस्तेजार रहता है हर वक्त, और फिर मैं सोचता हूँ कि अल्लाह के सामने मैं कैसे पैर फैलाऊं, महबूब के सामने कैसे पैर फैलाऊं, मेरी हिम्मत नहीं होती है। काबे हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को काले रंग और सब्ज रंग यानी ग्रीन रंग से इतनी मोहब्बत थी। क्यों? यानी उस ऐसे रंग की चप्पल भी नहीं पहनते थे। हालांकि मसले की तरफ से कोई वो नहीं है, जायज है, रंग को क्या लेना देना, लेकिन नहीं, ये वो रंग है जिसको काबे के गिलाफ से अदना दर्जे की मुनासबत है, काले रंग को। और ग्रीन रंग को जाहिर सी बात है गुम्बद खजरा से, इस वजह से उस रंग का इतना अदब करते थे। ये चीज, और चलो इंसान गलबे गलबे में थोड़ी देर के लिए कर ले, लेकिन हर वक्त इस्तेजार रहना और अदब इस वजह से करना कि इसका ताल्लुक अल्लाह ताला के घर से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से है, ये हद दर्जे का एहतराम और अदब है। जिन लोगों ने हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाद के उलमा पर, उनके तरबियत याफ्ता उलमा पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया है, ये लोग आप अलैहिस्सलाम के गुस्ताख है, तो उन लोगों को ऐसे वाक़यात पढ़ने और सुनने चाहिए तो समझ में आए कि ये तो किस कदर बड़े आशिक लोग थे। तो आशिक थे, आशिक रसूल भी थे, आशिक इलाही भी थे। अजीब व गरीब इश्क का गलबा था। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि कोई अगर हमको हदिये में खाना पेश करे तो बेनियाजी का इजहार करके हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे जरूरत नहीं है। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि ऐसे खाने खाने में जो नूर होता है, वो नूर एक अलग तरह का नूर होता है, वो कोई और जगह नहीं मिलेगा। बेचारा कि कोई मोहब्बत से हमको कोई चीज पेश कर रहा है तो उसका कम से कम एक आध लुकमा चख लेना चाहिए। अब देखो इतने बड़े आदमी को ये सब की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही इतने सब मरते पाए हुए हैं। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये आमतौर पर हम भूल जाते हैं। किसी की दिलजोई करना, किसी का दिल दुखाने से बच जाना और उसकी दिलजोई कर लेना, ये आम तौर पर हर बुजुर्ग के अंदर और हर अल्लाह वाले के अंदर ये चीज हमको देखने मिलती है। ये चीज अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। हम अनजाने में ना जाने कितनी मर्तबा तकलीफ दे देते हैं। एक वाकया अजीब है, शायद इसके अंदर है कि हाँ, ये आखिरी में जो लिखा है नीचे कि हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्तबा किसी ने ये अपने वो बंसुरी सुनाने के लिए कहा कि मैं बजाऊंगा, आप सुनना। अब जाहिर सी बात है शरीयत के एतबार से ये नाजायज चीज है। तो हजरत हाजी साहब ने उसको कहा कि देख भाई, मैं ये जो फन है, ये भी एक फन है, इसको सीखना पड़ता है, और मैं जानता नहीं हूँ, मैं नावाकिफ आदमी हूँ। अब तू मुझे सुनाएगा तो एक नाअहल और नावाकिफ जो फन से वाकिफ ही ना हो, उसके सामने इतना सब सुनाने का क्या मतलब, क्या फायदा? तेरे फन की नाकदरी होगी। उससे अच्छा तो किसी और को जाके सुना जो इस लाइन का माहिर हो, मुझे सुनाने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट उसको मना भी कर सकता है ना, अरे भाई तू कहाँ आया है, किसको बोल रहा है तो सुनने के लिए, लेकिन नहीं। हजरत मौलाना कासिम नवाज़ जी का भी एक ऐसा वाकया है, इंशाल्लाह आइंदा सुनेंगे। हजरत हाजी यहाँ पे एक मसला समझने का है कि सीमा सीमा क्या होता है। सीमा अलग चीज है और गीना अलग चीज है। गीना मतलब गाना, गाना तो नाजायज है। और सीमा मतलब कोई नात या हमद, नात और हमद ये दो लफ्ज है, और एक है नज़म। हमद किसकी होती है? हमद यानी तारीफ अल्लाह ताला की, ये तो जायज है। नंबर दो है नात, नात यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, ये भी जायज है। और नज़म, नज़म यानी कोई भी चीज जो लहजे में हो, लेकिन हर नज़म अच्छी चीज नहीं होती है। वो नज़म अच्छी है जो दीन के मुतालिक हो, दीन के मुतालिक हो। आजकल बहुत सारी ऐसी नज़में चलती है जिसका ताल्लुक दूर दूर से कोई दीन का नहीं होता है, लेकिन नज़म के उन्वान से चल पड़ती है। सीमा और गिना, तो उलमा ने जो फर्क लिखा है दोनों में, उसको मसले के तौर पर समझ लो अच्छी तरह कि अगर कोई नज़म, कोई हमद, कोई नात या कोई नज़म जो दीन के ताल्लुक से ही है, वो भी उस वक्त सुनना जायज है जबकि उसको सुनने से दिल के अंदर अल्लाह की या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दीन की मोहब्बत में इजाफा होता हो, मोहब्बत बढ़ती हो, शौक बढ़ता हो,
تو جائز ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ پڑھنے والا کوئی نامحرم عورت نہ ہو، اسی طریقے پہ ایسا کوئی بچہ نہ ہو، اسی طریقے پہ اچھی آواز میں سنتا ہے تو دل میں اچھا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کا ایسے ہی پڑھے تو دل میں شوق پیدا نہیں ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آواز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ فرق کیا ہے علماء نے، تب جائز ہے۔ آج اچھا ہے، نعت نظم بہت زیادہ چلتی ہے اور سب سنتے ہیں، لیکن مسئلے کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ مقصد بھول نہ جائے، خالی کان کی لذت کے لیے سننا نہیں ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی سیما ہوتی تھی، یعنی نظم وغیرہ سنتے تھے، بہت کم، پہلے تو بہت کم، لیکن وہ بھی کس طرح ہوتا تھا، جو آج تھانہ بھون میں مشہور حجرا ہے وہیں پہ کبھی کبھار کوئی آ جاتا تھا، مستقل بلاتے نہیں تھے، کوئی آ گیا کہ اچھی آواز میں پڑھتا ہے اور اس نے کہ بھائی میں سناؤں، تو حضرت کہ سناؤ، کوئی بات نہیں، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے، اپنے کمرے میں، اور وہ باہر پڑھتا تھا، اور حاجی صاحب جو چپ چاپ بیٹھ کر سنتے تھے، اور ان پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں، باہر کوئی اذان نہیں، نہ کوئی لفظ زبان سے نکلتا تھا، اور نہ وہ وجد میں آ جاتے تھے، ظاہری طور پر کچھ نہیں ہوتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ دل ہی دل کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا، اور یہ اچھا طریقہ ہے، یہ فائدے مند ہے، ورنہ خالی کان کی لذت کے لیے سنتے رہنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت باریک فرق ہے، صوفیہ نے اس پر کلام کیا ہے، علماء نے بھی کلام کیا ہے، سیما اور گنا میں بہت ساری چیز، جیسے میں نے بتایا کہ ایسے ہی بغیر سریلی آواز کے سنتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور سریلی آواز میں سنتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نظم بھی اس کے لیے گنا بن جائے گا، گانے میں چلے جائے گی، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو اور پھر ایسی نظمیں جس کے پیچھے میوزک ہو، وہ تو پھر کہاں جائز ہونے کی۔ تو بہت باریک مسئلہ ہے، آج یہ بھی بعض مرتبہ یہ چیز بھی فتنہ بن کے آ جاتی ہے، مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعریف سے ہی بہت بچتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کے سامنے تعریف کی تو کہا کہ ارے بھائی کیوں مجھے جوتیاں مار رہے ہو، جوتا مارتے ہو۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، کیا مطلب اس کو چپ کرا دو۔ تعریف کے پیچھے تھوڑا ایک فلسفہ اس کا سمجھنا پڑے گا کہ دیکھو، کسی انسان کو اس کا درجہ ہے وہ دینا، اس کے درجے کے حساب سے اس کو لقب دینا، یہ اصل اس کا حق ہے، دینا چاہیے۔ اس سے گھٹانا، اس کو ہم گالی بولتے ہیں، کسی انسان کو اگر کتا کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی گالی دی، کہ انسان جیسا آدمی کو تم نے کتا کہہ دیا، اس کا درجے سے اس کو گھٹا دیا۔ ایسے ہی کسی انسان کو اس کا درجہ نہ ہو اس سے بڑھا دینا، بلا وجہ خالی خالی لقب دے دینا، یہ بھی ہمارے علماء نے اس کو بھی گالی ہی لکھا ہے، یہ بھی گالی ہے۔ اس کے جو درجہ ہے اس کو وہاں رکھنا، یہ حقیقت ہے۔ اس سے درجے سے گھٹا دینا جس طرح برا ہے اور گالی سمجھتے ہیں ہم، اس کو اس سے درجے سے اوپر چڑھا دینا یہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف اگر ہو تو اس چپ کرا دے، اس لیے کہ منہ پہ تعریف، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ آدمی مخلص ہے تو اپنے آپ کو اس کا حق سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کا حقدار، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ برا کر رہا ہے، اس کو اس کے درجے سے بڑھا رہا ہے، تو بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے ایک اور بات لکھی ہے، یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، کسی کی تعریف کرنا یا کسی کی برائی کرنا یہ شہادت اور گواہی کے حکم میں ہے، یعنی یہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ یہ آدمی اس درجے کا ہے، یا یہ آدمی اس درجے کا بالکل بھی نہیں ہے، یہ گواہی ہے۔ اور جس طرح کورٹ میں اگر ہم کو کھڑا کر دیا جائے اور وہاں پوچھا جائے کہ بھائی یہ آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے، ہم کچھ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ میں بولوں گا، ہر چیز نوٹ ہوگی، لکھی جائے گی، اور پھر مجھے کل پوچھا گیا کہ تمہیں تو اس کے بارے میں ایسا بولا تھا، تو ایسا نہیں ہے، تو وہاں جیسے ہم ڈرتے ہیں ویسے ہی قیامت کے اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے۔ اسی لیے کوئی ہم سے جب کسی کے بارے میں پوچھے تو نہ ہم حد سے زیادہ تعریف کریں اور نہ برائی تو کرنی ہی نہیں چاہیے، اس کا جو درجہ ہے وہ ہم کو معلوم ہو تو بتا دے۔ بلا وجہ کی تعریف بھی اچھی چیز نہیں ہے، بلا وجہ کی برائی بھی اچھی چیز نہیں ہے، دونوں کے دونوں نقصان دہ ہے۔ برائی سے تو ہر ایک بچتا ہے، لیکن تعریف سے بچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہم تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں اور پھر آگے چاہ کے وہ اس کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے کہ بھائی وہ فلاں صاحب اس کی تعریف کر رہے تھے، یا کوئی اور کام کر لیتا ہے یا کچھ بھی، اور پھر معلوم پڑتا ہے کہ تو دھوکہ ہو گیا۔
تو وہ سوچتا ہے کہ یار وہ تو ایسی تعریف کر رہے تھے اور اس نے بلا وجہ تعریف کر دی تھی، تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ ہندوستان میں ایک مشہور فتنہ آیا تھا جس کا نام ہے فتنہ قادیانیت، یعنی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہ جب فتنہ آیا وہ کافی بعد میں، دیوبند بن جانے کے بھی کافی بعد میں، لیکن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے مکہ میں بیٹھے بیٹھے اس کی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ہندوستان میں بن قریب ایک فتنہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دو، اور بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہوگا کرنے والا ہوگا، کوئی ایک آدمی ہوگا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے کشف و کرامات جو ہے، کرامت جو ہے وہ بزرگ سے ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگان دین، بلکہ ایسے زیادہ ایسے بزرگان دین ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر نہیں کرواتے ہیں، کچھ سے کرواتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت بیٹھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے کچھ واقعہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بہت زیادہ ہے۔ مستقل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کرامات امدادیہ، اور ایک کتاب ہے کمالات امدادیہ، ایک میں کرامتیں بیان کی ہے اور ایک میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور ارشادات بیان کیے ہیں۔ جیسے کہ ایک بہت مشہور قول حضرت عام طور پر تصوف میں یہ قول مشہور ہے کہ اپنے شیخ کو تمام بزرگان دین سے افضل سمجھنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو تھوڑا بدلا کہ اپنے شیخ کو زمانے کے تمام بزرگوں سے انفع سمجھنا چاہیے، یعنی یہ ہے کہ چونکہ پہلے تو صحابہ بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، اس لیے اپنے زمانے کے تمام بزرگوں سے، اور افضل نہیں، انفع، یعنی بھائی افضل تو اللہ تعالیٰ طے کریں گے کون ہے کون نہیں ہے، لیکن میرے حق میں سب سے زیادہ نفع مجھے جو ہونے والا ہے وہ میرے شیخ سے ہی ہونے والا ہے۔ تو اس طرح حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بہت زبردست ہیں۔ ایک اس کے تعلق سے ایک واقعہ بھی، خیر واقعہ آگے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا میں نے، بہت کم کھاتے تھے۔ اسی طریقے پہ سونے کے متعلق بتایا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے متعلق تھوڑا سن لیتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا ذکر کرتے تھے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کئی روز، کئی دن یا کئی مہینے حضرت حاجی صاحب کے ساتھ گزارے، میں جبھی بھی رات کو اٹھا، رات کو 3 بار آنکھ کھلی، 4 بار آنکھ کھلی، میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ حاجی صاحب سوئے ہوئے ہو۔ ہر مرتبہ جب بھی آنکھ کھلی حضرت حاجی صاحب یا تو ذکر میں ہیں، یا اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، یا دعا کر رہے ہیں۔ ایک ایک سانس میں 150 ضربے لگا لیتے تھے، ایک سانس میں، یعنی ذکر کرتے کرتے اتنی مشق ہو چکی تھی۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں حزب البحر بھی تھی۔ عام طور پہ حزب البحر جو ہے وہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ عامل لوگ پڑھتے ہیں۔ حزب البحر بہت مشہور کتاب ہے، دعا کی کتاب ہے، لیکن حضرت حاجی صاحب کہتے تھے کہ نہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ شر سے بچاتے ہیں، برائی سے بچاتے ہیں، تو میں اس مقصد سے پڑھتا ہوں۔ اس کتاب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رزق میں وسعت کر دیتے ہیں، اور میں اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ تاکہ میرے رزق میں وسعت ہو جائے، میرے رزق میں وسعت ہوگی تو میں اطمینان سے دین کا کام کر سکوں گا، رزق میں وسعت ہوگی تو اطمینان سے دین کا کام کر سکوں گا، تو رزق میں وسعت ہونا بھی دین کا حصہ ہی ہے، حضرت حاجی صاحب نے یہ فرمایا۔ تو خیر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثنوی سے حضرت حاجی صاحب کو بہت محبت تھی۔ مثنوی مشہور کتاب ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب درجہ کی محبت تھی مثنوی کتاب سے۔ ایک بزرگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کا جب ہم نے درس سنا تو ہم کو ایسا لگا کہ باقی جتنی جگہ مثنوی کا درس ہوتا ہے وہ مکان کے باہر سے، جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں کانٹریکٹر، اور وہ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے تو وہ تعارف کراتے ہیں کہ بھائی اس مکان کے اندر فلاں جگہ پہ روم بنے گا، فلاں جگہ پہ روم بنے گا، یہاں ہال ہوگا، یہاں کچن ہوگا، تو جیسے ایک یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، اور ایک آدمی اندر لے کر جائے گھر کے اندر اور دکھا دے، دیکھو دیکھ لو یہ یہاں پہ، یہ یہاں پہ، یہاں پہ، ایسا ہی ایک آدمی جو باقی جگہ پہ مثنوی کے درس ہوتے ہیں تو وہاں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو باہر سے خالی بتایا جا رہا ہے کہ اندر ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور حضرت حاجی صاحب کے درس میں ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اندر لے کے جا کے
ہم کو بٹھا دیا ہے. ایک شیخ شیخ ان کا نام تھا شیخ سعد آفندی، ترکی کے تھے. تو وہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کے درس میں شریک ہوئے مثنوی کے مکہ مکرمہ میں. اب ظاہر سی بات ہے حضرت حاجی صاحب کا درس تو فارسی میں یا اردو میں ہوتا تھا، اس میں تو ہوتا نہیں تھا ترکی زبان میں. وہ صاحب زبان سمجھتے بھی نہیں تھے. حضرت حاجی صاحب کا درس ہوا، وہ رونے لگے، بہت روئے بہت روئے. بعد میں کسی نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو زبان بھی نہیں سمجھتے، یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ عشق کے لیے زبان نہیں چاہیے، عشق کے لیے زبان تھوڑی چاہیے. تو یہاں پر تو عشق تقسیم ہو رہا ہے، اس کے لیے زبان نہیں چاہیے، وہ تو ہر ایک کو مل رہا ہے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود کو ہی بہت زیادہ شغف تھا مثنوی سے. ان کو بیوی بھی ایسی ملی تھی، ان کی بیوی کو بھی مثنوی سے بہت زیادہ شغف تھا. ان کی بیوی عالمہ نہیں تھی لیکن مثنوی سے بہت زیادہ شغف تھا. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا سنا جو جنہوں نے حضرت حاجی صاحب کو دیکھا ہے کہ حضرت حاجی صاحب اور ان کی بیوی میں کوئی فرق تھا نہیں، بس یہ ہے کہ یہ مرد ہے نہیں عورت. باقی علمی اور مقام اور معرفت کے اعتبار سے دونوں برابر درجے کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک درس دے رہے تھے حاجی صاحب اور اپنے شاگردوں کو ایک سوال کیا مثنوی میں سے. تو ان کی بیوی نے اندر سے کہا کہ اگر پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا نا ابھی میں آ کر مسئلہ حل کر دیتی. عجیب، ان کو ہی مہارت تھی، ان کو ہی بہت زیادہ شغف تھا مثنوی شریف سے. حاجی صاحب کہتے تھے کہ کتاب کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. کہتے تھے کہ بس ایک دعا کرتا ہو کہ اللہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے ہم کو حصہ عطا فرما دے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے ہم کو حصہ عطا فرما دے. بعد میں پھر حضرت حاجی صاحب ہی کے مثنوی کا درس سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا. بعد میں حضرت تھانوی نے یہ درس دینا شروع کیا اور اپنی زندگی میں حضرت تھانوی نے بھی اس کا مکمل درس دیا. اور ان کی کتاب بھی کلید مثنوی کئی جلدوں میں شائع ہوئی. بعد میں حضرت تھانوی سے استفادہ کر کے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور آسان کیا کہ مثنوی کا سلسلہ جو ہے وہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں حضرت حاجی صاحب جو ہے وہ ایک الگ ہی طریقے کے آدمی تھے. ورنہ پہلے مثنوی کا درس خالی کتاب پڑھنے کے اعتبار سے ہوتا تھا، اور پھر بعد میں تصوف کو سمجھنے کے لیے اور پھر تصوف کی راہ میں چلنے والوں کے لیے مثنوی ایک شرح کی طرح بن گئی. یہ حضرت حاجی صاحب نے بدلا ہے اس کو. یوں بھی کہہ سکتے، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ درس مثنوی قول کے طریقے پہ تو ہم نے بہت سنا، لیکن حضرت حاجی صاحب حال کے طریقے پہ پڑھاتے تھے، وہ حال طاری کر دیتے تھے، ورنہ پہلے قول کے طریقے پہ ہوتا تھا. خیر اللہ تبارک و تعالی ہم کو مثنوی سے اور حضرت حاجی صاحب کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. واقعات تو اور بھی بہت سارے ہیں، شاید ایک تو واقعے اور بھی ہیں. میں ایک صاحب آئے اور یہ کہا کہ حضرت اب میرے اوپر بھی ذکر کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے اور میرے اندر بھی عشق کا مادہ مجھے دکھ رہا ہے، محبت نظر آ رہی ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ سب تعلقات چھوڑ دوں اور میں جس جگہ نوکری کرتا ہوں وہ بھی چھوڑ دوں، کامل اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام چلتے رہے گا. حضرت حاجی صاحب نے کہا نہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے یہ چیز. ماں کاسی نوتی رحمۃ اللہ نے جب کہی تھی تو حضرت نے کہا کہ ارے تم آج پوچھنے آئے مجھے، کچھ دن کے بعد تم کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور تم خود ہی گھنٹال کے سب کچھ چھوڑ دو گے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بیٹھو گے اور اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤں گے. تو انسان کو دیکھ کر الگ الگ مشورے دیتے تھے حضرت حاجی صاحب. اور بھی بہت سارے عجیب عجیب واقعات ہیں. یعنی میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات تو خیر بہت زیادہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے واقعات سے زیادہ انہوں نے جو افراد تیار کیے اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان کے کارناموں کو دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حاجی صاحب کیسی جامع شخصیت تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کا یہ جو لوگ تھے حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی وغیرہ جتنے بھی بزرگ ہیں دین ہم کو بات کے دکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک الگ رنگ ہے، ہر ایک کا ایک الگ رنگ ہے. اور ایک نے اپنے زمانے کی وہ کمال شخصیت تھی کہ علماء کو اختلاف ہو گیا کہ ان میں سے ہم کس کو مجدد کا درجہ دیں. ہر ایک ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجددانہ کارنامہ انجام دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی اپنے زمانے کے مجدد تھے پوری دنیا کے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی تھے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت گنگوئی جیسا کوئی نہیں تھا. ہر ایک اپنے زمانے کے یعنی یکتا روزگار کہہ سکتے ہیں. تو یہ سب پہ رنگ کس کا چڑھا تھا؟ ظاہر سی بات حضرت حاجی صاحب کا چڑھا تھا، وہیں سے سب کچھ آیا تھا.
تو حضرت حاجی صاحب پھر کیا ہوں گے ہم سمجھ سکتے ہیں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے فائدہ پہنچائے، پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو کمالات تھے ہمارے اندر بھی اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.